بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear students. I hope all of you are enjoying good health. Welcome to today's class. We have completed 13 lessons first year from book 1. And in today's class, we have to start lesson number 14, Overcoat by Ghulam Abbas. He was a very famous Urdu fiction writer. And this story has also been taken from Urdu and translated into English. In this lecture, like previous lectures, we will discuss translation of this lesson, complete translation, meanings of difficult words, MCQs and questions to difficult, answers to difficult questions. So let's start today's lesson. First of all, you must have a pencil in your hand so that you may be able to underline important points. So students, let's start. One evening in January, a well-groomed young man, having walked up Davis Road to the mall, turned to Charing Cross. Well-groomed means tidy, fixed, dressed up, یعنی خوش پوش نوجوان، بنا ٹھنا. جنوری کی ایک شام ایک خوش پوش نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ پر پہنچا اور چیرنگ کراس کا رخ کیا. یہ جو جگہیں ہیں اسٹوڈنٹس، یہ لاہور میں ہیں، تو لاہور کی جگہوں کے نام ہیں. ہز ہیئر واز سلیک اینڈ شائننگ. اس کے بال ملائم اور چمکدار تھے. سلیک مینس اسموتھ، شائننگ سلکی. اینڈ ہی وور سائڈ برنس. اور اس کے دونوں طرف کلمیں تھیں. وور مینس ہیڈ، مطلب رکھتا تھا. سائڈ برنس کلمیں، سائڈ وسکرز. His thin moustache seemed to have been drawn with a pencil. Thin باریک سی، نیرو. اس کی باریک مونچھیں ایسی لگتی تھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں. انڈرلائن دیز لائنس. یہ ایک کوشچن کا آنسر بھی ہے. He had put on a brown overcoat with a cream-colored half-opened rose in his buttonhole. اس نے بھورے رنگ کا ایک اوور کوٹ پہن رکھا تھا جس کے کاج میں شربتی رنگ کے گلاب کا کھلا پھول اٹکا ہوا تھا. اینڈ a green flat hat which he wore at a rakish angle. ریکش کا مطلب ہے ٹیڑھے سے انداز میں، ترچھے انداز میں، اسٹائلش ان اے اسمارٹ وے. اور اس نے سر پر ہرے رنگ کا فلیٹ ہیٹ ٹیڑھے انداز سے پہنے ہوا تھا. A white silk scarf was knotted at his neck. اور ایک سفید سلک کا مفلر یا گلوبند گردن کے ارد گرد لپٹا ہوا تھا. One of his hands was slipped into a pocket of his overcoat. اس کا ایک ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں تھا. While in the other he had a stick. He had a short polished cane which every now and then he twirled jauntily. پالش کا مطلب ہے پالش کی ہوئی، کین کا مطلب ہے اسٹاف، بیت کی ایک اسٹک، چھڑی. ٹوائلڈ کا مطلب ہے اسپن، ٹوسٹ، گھمانا. جونٹیلی چیئرفلی، گلیڈلی، خوشی میں آ کر. اس کے ایک ہاتھ اوور کوٹ کی جیب میں تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں بیت کی پالش کی ہوئی چھوٹی سی چھڑی تھامے ہوا تھا جسے وہ کبھی اپنی خوشی میں لہرا کے چہل قدمی کے دوران ترنگ میں آ کے کبھی کبھی وہ گھمانے لگتا تھا. لیٹس موو آن ٹورڈز دا نیکسٹ پیراگراف. اٹ واز اے سیٹرڈے ایوننگ. یہ ہفتے کی ایک شام تھی. ان مڈ ونٹر بھرپور سردیوں کے موسم میں یہ ہفتے کی ایک شام تھی. مینس اٹ واز ویکینڈ. دا شارپ آئسی گسٹ آف ونڈ اسٹرک لائک اسٹیل. شارپ مینس انٹینس، ایکیوٹ، سویئر سخت، آئسی برفانی، یخ فریزنگ، چلی فراسٹی. گسٹ مینس بلاسٹ، بلو، گیل، آندھی، جھکڑ، بگولے کی طرح سے. بھرپور سردی کا موسم تھا اور ہوا کے برفانی بہت ٹھنڈے جھکڑ
بہت ٹھنڈی ہوا کے جھونکے تیز فولادی آلے کی طرح آ کے لگتے تھے. بٹ دا ینگ مین سیم ٹو بی امیونڈ دیم. لیکن اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہو رہا تھا. امیون مینس not liable to, safe from, spared from, exempted from. So while others were walking briskly to keep warm, briskly, quickly, rapidly, fastly. چنانچہ جب کہ لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے, he was ambling along, obviously enjoying his promenade in the bitter cold. Ambling means مزے مزے سے چلنا, چہل قدمی کرنا. Stroll, wander, walk, obviously, clearly, plainly, visibly. Promenade, چہل قدمی. Stroll, STROLL, stroll. یہ amble, ramble. چنانچہ جب کہ لوگ خود کو گرم رکھنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے, چل رہے تھے, وہ اس شدید سردی میں مزے مزے سے چل رہا تھا. چلتے ہوئے واضح طور پر اس چہل قدمی سے لطف اندوز ہو رہا تھا. He looked such a dandy. Dandy means بانکا سجیلا, خوش پوش, gentleman. That ٹانگا والاس on catching sight of him, اس کی چلنے سے, اس کی چال سے ایک ایسا بانک پن ٹپکتا تھا, یعنی وہ اتنا خوش نظر آتا تھا, بانکا سجیلا لگتا تھا کہ تانگے والے دور سے ہی اسے دیکھ کر, even from a distance, دور سے ہی whipped up their horses and raced towards him. اپنے گھوڑوں کو چابک رسید کرتے اور اس کی طرف لپکتے. With a wave of his stick, اپنی چھڑی کے اشارے کے ساتھ, he turned them away, وہ انہیں لوٹا دیتا. A taxi also drew near him, ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آ کر رکی. And the driver looked at him inquiringly. Inquiringly, سوالیہ انداز میں, اور ڈرائیور نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا. He too was turned off, اسے بھی اس نے ٹال دیا, واپس بھیج دیا. Turn off means put off, sent away. This time with a no thank you, اس بار نہیں آپ کے شکریہ کے ساتھ. یعنی وہ اتنے مزے سے چل رہا تھا کہ دور سے جو بھی اسے دیکھتا تھا وہ اس کی طرف, جیسے سواریاں دیکھ کے اکثر ٹانگے والے یا رکشے والے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کو کہاں جانا ہے, اس کی طرف لپکتے تھے. لیکن جیسے ہی اس کے قریب آتے وہ چھڑی کے اشارے سے انہیں انکار کر دیتا. اور فائنلی ایک ٹیکسی بھی اس کے قریب آ کر رکی, بٹ ڈرائیور نے سوالیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا, بٹ اس نے اس کو ٹال دیا, اور اس بار آپ کا شکریہ کہہ کے. Let's move on. As the evening advanced, the cold became more intense. Advanced, progressed. Intense, severe. Acute, extreme. جوں شام بڑھتی گئی, شام کے سائے گہرے ہوتے گئے, ویسے ویسے سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا گیا. It was a cold, یہ ایسی سردی تھی, that induced people to seek comfort and pleasure. Induced کا مطلب ہے مائل کرنا, ترغیب دینا یا اکسانا. Persuade, inspire, instigate. Seek, search for, look for. Pleasure, delight, joy, enjoyment. یہ ایسی سردی تھی جس نے لوگوں کو تفریح میں آرام تلاش کرنے کی طرف مائل کیا. At such times, ایسے مواقع پہ, it was not only the profligate who pranked abroad. Profligate کا مطلب ہوتا ہے عیاش, یعنی آوارہ گردی کرنے والے, کرپٹ, امورل, انڈیسنٹ. رینچ کا مطلب ہوتا ہے بے مقصد ادھر ادھر گھومنا, آوارہ پھرنا. ریمبل, روم, ROAM, روم. وانڈر, ایمبل. ایسے مواقع پہ نہ صرف آوارہ منش, آوارہ پھرنے والے جو گھر سے باہر بے مقصد گھومتے ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی, بٹ ایون دوز, بلکہ وہ لوگ بھی, who were usually content to live with their loneliness, بلکہ وہ لوگ بھی جو عموماً اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں. emerge from their hideouts. hideouts means hideout کا مطلب ہوتا ہے پناہ گاہ, گھر, refuge, heaven, safe house اور shelter. To join in the gaiety of the streets. gaiety means رونقیں, چہل پہل, festivity, merry making, celebration. سو ایسے مواقع پہ نہ صرف آوارہ منش جو گھر سے عام طور پر بے مقصد گھومتے ہیں, بلکہ وہ لوگ بھی جو عموماً اپنی تنہائی میں رہنا پسند کرتے ہیں, گلی بازاروں کی رونق میں شامل ہونے کے لیے اپنی گھروں سے نکل آئے, اپنی پناہ گاہوں سے نکل آئے. Let's move on. Moving on towards the next line.
اینڈ سو پیپل کنورجڈ آن دا مال. کنورج مینس جمع ہو جانا. کلیکٹڈ, گیدرڈ, اس طرح سے لوگ جو ہے اسمبلڈ آن دا مال, اس طرح سے یہ لوگ مال روڈ پر جمع ہو چکے تھے. ویئر دے امیوز دم سیلوز among the variety of hotels, restaurants, cafes and snack bars. جہاں وہ مختلف قسم کے ہوٹلوں, ریسٹورنٹس, قہوہ خانوں اور اسنیک بارز سے اپنا دل بہلا رہے تھے. ایچ اکارڈنگ ٹو ہز مینس, ہر کوئی اپنے وسائل کے اندر محفوظ ہو رہا تھا, یعنی لطف اندوز ہو رہا تھا. دوز ہو could not afford the pleasures inside, وہ لوگ جو ہوٹل کے اندر کے مزے لٹنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, جن کے پاس اتنی افورڈیبلٹی نہیں تھی, وہ کنٹینٹ, وہ مطمئن تھے ٹو گیز ایٹ دا کلر لائٹس, رنگ برنگی روشنیاں دیکھ کر, اینڈ بریلینٹ ایڈورٹیزمنٹس آؤٹ سائڈ. بریلینٹ, شائنی, ایڈورٹیزمنٹ مینس سائن بورڈس, پلے کارڈس. وہ لوگ جو ہوٹلوں کے اندر کے مزے لوٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے, افورڈ نہیں کر سکتے تھے, وہ باہر کی رنگ برنگی روشنیوں اور چمکتے دمکتے اشتہارات, سائن بورڈس کو دیکھ کر مطمئن تھے. اپ اینڈ ڈاؤن دا مین روڈ. اپ اینڈ ڈاؤن مینس آتی جاتی, یعنی سڑک پر آتی اور جاتی ہوئی. دیر واز اے ان اینڈنگ اسٹریم آف کارس. اسٹریم مینس فلو. بسز, ٹانگاس اینڈ بائسیکلس. سڑک پر, شاہراہ پر آتی جاتی کاروں, بسوں, ٹانگوں اور سائیکلوں کا ایک لامحدود سلسلہ تھا. وائل, جبکہ دا پیومنٹ تھرانگ ود پیڈسٹیرینس. تھرانگ مینس پیکڈ, جیمڈ, فل ہو چکی تھی. پیومنٹ, فٹ پاتھ. پیڈسٹیرینس, واکرز. جبکہ فٹ پاتھ پر پیدل چلنے والوں کا ایک ہجوم تھا. موونگ آن ٹورڈز دا نیکسٹ پیراگراف. دی ینگ مین سیٹڈ آن دا سیمنٹ بینچ واز واچنگ ود انٹرسٹ دا پیپل پاسنگ آن دا پیومنٹ بفور ہم. نوجوان سیمنٹ کی بینچ پر بیٹھا اپنے سامنے فٹ پاتھ پر گزرنے والے لوگوں کو دلچسپی سے دیکھ رہا تھا. موسٹ آف دیم ور ویئرنگ اوور کوٹس. ان میں سے اکثر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے. which were of every kind from the Astrakhan to the rough military khaki such as are found in large bundles at the second-hand clothes shops. Bundles means piles, heaps, ڈھیر. ان میں سے اکثر لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ استرخان کی نخیز بھیڑوں کے استر یا ان کی اون سے بنی ہوئی گہرے رنگ کی ایک جو ہے یہ اون ہوتی ہے جو, اور استرخان رشیا میں ایک علاقہ ہے, وہاں سے خاص قسم کی اون منگوائی جاتی ہے. ان لوگوں نے اوور کوٹ پہنے ہوئے تھے جو کہ استرخان کی نخیز بھیڑوں کی اون سے لے کر خاکی کھردرے فوجی اوور کوٹ تک ہر قسم کے تھے. بالکل ایسے which are found in large bundles, جو بڑے بڑے گٹھوں میں ملتے ہیں. in the second hand clothes shops, جو پرانے کپڑوں کی دکانوں پر, سیکنڈ ہینڈ کپڑوں کی دکانوں پر بڑے بڑے گٹھوں میں ملتے ہیں. the overcoat the young man himself was wearing, وہ کوٹ جو نوجوان نے خود پہنا ہوا تھا, was old, بھی پرانا تھا, but it was well cut and the material was of good quality. جو کوٹ نوجوان نے خود پہنا ہوا تھا وہ پرانا تھا لیکن اس کی کٹائی اور سلائی بہت اچھی تھی اور اس کا کپڑا بھی خوب بڑھیا تھا. the lapels were stiff, lapels کا مطلب ہے کالر, اس کے stiff, rigid, hard, اس کے کالر خوب جمے ہوئے تھے. and the sleeves well creased, اور اس کی آستینوں کی جو کریز بڑی نمایاں تھی. the buttons were of horn, اس پہ لگے ہوئے بٹن ہاتھی سینگوں کے بنے ہوئے بڑے بڑے اور چمکدار اور بڑے بڑے اور چمکدار تھے. the young man seemed to be very happy in it, نوجوان اس میں بہت زیادہ خوش محسوس ہوتا تھا, مگن معلوم ہوتا تھا. so I hope you have got this translation and meanings of difficult words. Stay tuned for next lectures. In case of any queries, you can contact me. Stay tuned. Take care of yourself and your families. Allah Hafiz.